بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین و ناظرین، ہم آپ کو اسلامک اردو KW کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے پیارو، آج کا موضوع یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک پیچیدہ فیصلہ آیا اور اس نے کتنے بہترین انداز اور خوبصورت انداز سے اس فیصلے کو حل کیا۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آج کے جج اور آج کے بادشاہ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، یہ واقعہ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ کے دور کا ہے کہ دو مسافر کافی سفر کرنے کے بعد، کافی چلنے کے بعد تھک گئے، تو انہوں نے شدت بھوک کی وجہ سے دونوں ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے، اطمینان سے بیٹھے اور اپنے توشے یعنی اپنا کھانا دسترخوان پر رکھ دیا۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ایک تیسرا مسافر پاس سے آ کر گزرا۔ اس نے انہیں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے میرے بھائی؟ انہوں نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اسے کھانے کی دعوت دی اور وہ بے تکلف ہو کر کھانے میں شریک ہو گیا۔ تینوں نے روٹیاں برابر کھائیں، کھانا ختم ہو گیا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ صاحب کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پاس 8 درم رکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ دونوں صاحبان کا جو کھانا کھایا ہے، تناول کیا ہے، اس کے عوض یہ درہم آپ رکھ لیجئے۔ اب وہ چپکے سے وہ صاحب چلا گیا۔ وہ صاحب تو دام دے کر چلے گئے، مگر ان دونوں حضرات کے درمیان میں بٹوارے کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا، جھگڑا شروع ہو گیا۔ جن صاحب کی 5 روٹیاں تھی، ان کا کہنا تھا کہ 5 درہم میرے اور 3 تمہارے ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ شاید اس لیے کیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رقم دینے والے نے 8 درہم اسی لیے دیے کہ ہر روٹی کے عوض 1 درہم دیا جائے، اس لیے 5 روٹی کے مالک اپنے حق میں 5 درہم رکھنا چاہتے تھے اور دوسرے صاحب کو 3 روٹی کے عوض 3 درہم دینا چاہتے تھے۔ محترم سامعین کرام، اس واقعہ سے بہت عبرت حاصل ہوگی اور تجربہ حاصل ہوگا کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معاملے کو بہترین طریقے سے حل کیا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم سامعین اکرام، مگر دوسرے صاحب 3 درہم لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رقم چونکہ دونوں کو ایک ساتھ دی ہے، اس لیے کہ اس کے برابر حصہ کیے جائیں، اس طرح میرے حصے میں 4 درہم آ جائیں اور آپ کے حصے میں بھی 4 درہم آئیں۔ محترم سامعین اکرام، آخر باہمی گفتگو کرنے کے بعد، لڑنے جھگڑنے کے بعد مسئلہ نہ حل ہو سکا تو وہ حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یعنی ان کی دربار میں یہ فیصلہ گیا اور حاضر ہوئے۔ دونوں نے پورا واقعہ تفصیلاً بیان کیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ نے 3 روٹی والے سے فرمایا کہ جب تمہارا ساتھی 3 درہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہے تو تم 3 درہم پر راضی ہو جاؤ، لیکن وہ 4 پر ہی اڑا ہوا تھا۔ آپ نے
اس سے فرمایا ویسے وہ تمہیں 3 درہم دے کر تم پر احسان ہی کرنا چاہتا ہے، ورنہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ تمہیں 1 ہی درہم ملنا چاہیے۔ اس شخص نے بہت ہی ادب سے کہا سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے اس کی وجہ سے بتائیے، میں اسے قبول کر لوں گا۔ مجھے پوری اس کی صورتحال بتائیں کہ مجھے 1 درہم کیوں دیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا روٹیاں 8 تھیں اور کھانے والے 3 تھے، ظاہر ہے کہ 3 پر 8 برابر تقسیم نہیں ہو سکتے، اس لیے مانا یہ جائے گا کہ سب نے برابر روٹیاں کھائی ہیں تو سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کے حصے یا ٹکڑے مانے جائیں گے۔ ہر روٹی کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، اس طرح 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے 8 ٹکڑے کھائے۔ اب چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں اس لیے اس کے 9 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے 8 ٹکڑے تم نے کھا لیے، باقی بچا 1 ٹکڑا جو تیسرے صاحب نے یعنی تیسرے شخص نے کھایا۔ یہ تمہارے ساتھی کے پاس 5 روٹیاں تھیں، اس کے 15 ٹکڑے ہوئے، جن سے 8 ٹکڑے اس نے کھائے، باقی بچے 7 ٹکڑے جو تیسرے صاحب نے کھائے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے تمہاری روٹی کا صرف 1 ہی ٹکڑا کھایا ہے، اس لیے تمہارا حق صرف 1 درہم ہے، اور تیسرے نے اس ساتھی کی روٹی کے 7 ٹکڑے کھائے تھے، اس لیے اس کا حق 7 درہم ہے۔ وہ شخص اس فیصلے پر راضی ہو گیا اور فرمایا مقدمہ کتنا پیچیدہ تھا، کتنا آسانی کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ محترم سامعین کرام، یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے بہت آسانی کے ساتھ ان 2 شخصوں کا، جن کا 8 درہموں پر لڑائی ہو رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا، انہوں نے بہت بہترین انداز سے، خوبصورت انداز سے ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ محترم سامعین کرام، اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو کسی اللہ والے اور نیک شخص سے آپ کا فیصلہ ہو، تاکہ آپ کو صحیح معنی میں انصاف مل سکے۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔